کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور اے غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور اے غوث اعظم تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور آخری شعر سرکار اعلیٰ حضرت بارگاہ غوثیت میں عرض کر رہے ہیں، عقیدت و محبت کا یہ شعر ہے، ہمارے مسلک کا مجدد بول کر کے جا رہا ہے کہ تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع۔ کوئی معمولی عالم نہیں تھا امام احمد رضا فاضل بریلوی، آج پوری دنیا کا علماء سرکار اعلیٰ حضرت کے در کا غلام ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی سنیت ملی ہے سب اعلیٰ حضرت کی دین ہے، اتنا یاد رکھو، کسی کا بھی نعرہ لگاؤ، کسی کا بھی دم بھرو، مگر سرکار اعلیٰ حضرت ایک ایسے مجدد گزرے ہیں جو مجدد اعظم بن کے آپ دنیا میں آئے ہوئے تھے۔ آپ عطائے غوث اعظم ہیں اور عطائے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بول کے کیا جا رہے ہیں، ابھی اس شعر کی میں وضاحت چند جھلکیوں میں کروں گا کہ تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، سبحان اللہ، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ سرکار غوث اعظم کی محبت میں محفل سجی ہے، ہم آپ آئے ہیں سرکار غوث اعظم کی محبت میں آئے ہیں، یہ روشنی کا انتظام سرکار غوث اعظم کی محبت میں، جو کچھ بھی آج کیا جا رہا ہے سب سرکار غوث اعظم کی محبت میں کیا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، یہ اعتقاد ہے، ہمارا یہ مسلک بول رہا ہے کہ سرکار غوث اعظم کے اپنے ہر غلاموں کی محفلوں کو اپنی آنکھوں سے باقاعدہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ایک روشنی میں بیٹھ کر کے ہم سرکار کا ذکر کر رہے ہیں، سرکار غوث اعظم کا فرمانے عالی شان یہاں تک کہ ہے، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 12 سینکڑوں مرتبہ آپ نے فرمایا ہے، اے میرے غلاموں، اے میں مجھ سے محبت کرنے والوں، مجھ سے میری غلامی کا دم بھرنے والوں، میرے مریدوں کی فہرست میں آنے والوں، تم دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہ کر کے، چاہے وہ پہاڑ کی گھاٹی ہو یا جنگل کی جھاڑی ہو یا سمندر کی لہریں ہو یا گھر کا بند کمرہ ہو یا اجالا ہو یا اندھیرا ہو، محفل ہو یا میدان ہو، کسی بھی کونے میں اگر تم نے محبت اور عقیدت کے ساتھ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے مجھے ایک مرتبہ یا غوث کہہ کر کے پکار لیا، تو میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں تم پکارو گے تو میں تمہیں وہاں بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہارے ہر حال کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ، اگر کوئی بھی ان کا غلام ایک پہاڑ کی گھاٹی میں بیٹھ کر کے یا غوث کا نعرہ لگا رہا ہے، آپ بغداد شریف سے اپنے اس غلام کے نعرے کو سن رہے ہیں، ڈوبتے ڈوبتے اگر دریا میں یا غوث کی دہائی دے رہا ہے، بغداد سے آپ مدد کے لیے ہاتھ بڑھا کر کے اسے کنارے پر پہنچا رہے ہیں، یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ آپ سے دنیا میں اتنی کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، علماء اور اولیاء کرام آپ کی کرامتوں کو مکمل طور پر جو ہے دنیا میں شمار ہی نہیں کر سکے ہیں، ایسی ایسی کرامتیں آپ کی شان اقدس سے ظاہر ہوئی ہے۔ ذرا دیکھیے غوث اعظم کی شان دیکھو، بہت ہی مشہور و معروف بات ہے، جب سرکار غوث اعظم دنیا میں آنے والے ہیں، ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، آپ اپنی والدہ محترمہ کے شکم مبارک میں ہے۔ آج ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے، ہر مومن کی یہ تمنا ہے، ہماری بھی یہی خواہش ہے، آپ کی بھی یہی خواہش ہے، دن رات رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دن رات رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، یہ آنکھیں ترس رہی ہے، یہ دل مصطفیٰ کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ ہر مومن کی یہ تمنا ہے مرنے سے پہلے پہلے ایک مرتبہ رسول اللہ کا دیدار ہو جاتا، ایک مرتبہ گنبد خضرا کا زیارت کر لیتا، ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے، مگر غوث اعظم کے مقدر پہ قربان جاؤ، آپ کے نصیبے پر قربان جاؤ، آپ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، صبح صادق کا وقت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے قبر انور سے باہر نکلے اور سراپا آپ بغداد کی سرزمین پہ آ رہے ہیں، عراق کی سرزمین پر سرکار غوث اعظم کے گھر میں سرکار تشریف لائے، مولا علی نجف اشرف سے آ رہے ہیں، کربلا سے امام حسین آ رہے ہیں، مدینہ سے نبی کی شہزادی خاتون جنت آ رہی ہے، تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں، دنیا کے تمام ولیوں کی روح ہے سرکار غوث اعظم کے گھر پہ پہنچ رہی ہے، سارے ولیوں کا بادشاہ آنے والا ہے، سرکار غوث اعظم دنیا میں آنے والے ہیں، اللہ کے رسول اور تمام صحابہ کی جماعت ہے، عشرہ مبشرہ کی جماعت ہے، ابو بکر صدیق بھی آئے ہوئے ہیں، فاروق اعظم بھی آئے ہوئے ہیں، مولا علی بھی آئے ہوئے ہیں،
عثمان غنی بھی آئے ہوئے ہیں, حضرت ابراہیم بھی آئے ہوئے ہیں, موسیٰ عیسیٰ پیغمبر کی روح بھی آئی ہوئی ہے, تمام ولیوں کے مجمع لگا ہوا ہے. آپ آتے ہیں, ابو صالح فرما رہے ہیں جو سرکار غوث اعظم کے والد گرامی ہے, جب یہ مقدس نورانی جماعت کا قافلہ میرے گھر میں نزول فرماتا ہے, قسم خدا کی میرا سارا گھر خوشبوؤں سے مہک اٹھتا ہے. خوشبوؤں میں مہک اٹھا. فرماتے ہیں اس خوشبو سے میں پہچان لیا آنے والی کوئی مقدس جماعت میرے گھر میں اتر رہی ہے. کیا دیکھ رہا ہوں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں سب ادب نگاہ نیچی کیے ہوئی ہے, حضور کی بارگاہ میں جو ہے دست بستہ کھڑے ہیں اور میرا اعلان ہو رہا ہے, میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. اللہ کے رسول مجھے مبارکبادی پیش کرنے جا رہے ہیں. اے ابو صالح, ابو صالح, میں تجھے مدینے سے آیا ہوں مبارکبادی دینے کے لیے. غور کیجیے, وہی میں بتانا چاہتا ہوں. پوری دنیا کے مسلمان ترس رہے ہیں, کاش ایک مرتبہ رسول اللہ میرے گھر میں آ جاتے, ایک مرتبہ سرکار میری خوابوں میں آ جاتے تو میرا مقدس چمک اٹھتا. اور یاد رکھو سنی مسلمانوں, جس دن کسی کو نبی کی زیارت ہو جائے گی اسی دن تو اس کے مقدس کا ستارہ چمک جائے گا, دنیا بھی چمک جائے گی, اس کا آخرت بھی چمک جائے گا. رسول اللہ خود عبد القادر کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں, خود غوث اعظم کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں. ابو صالح نے رسول اللہ کو بلایا نہیں تھا, مگر سرکار آنے والے بچے کی ولادت کا مقام بتانا چاہتے ہیں, حضور غوث اعظم کی عظمت کو بتانا چاہتے ہیں. اے ابو صالح, میں تجھے مبارکبادی دینے کے لیے آیا ہوا. اے ابو صالح, مبارک ہو, تیرے گھر میں ایک ایسا شہزادہ آنے والا ہے جو میرے خاندان کا وہ شہزادہ ہے, جو میری آنکھوں کا نور ہے, میرا خون ہے. اے ابو صالح, اسی بچے کی ولادت کی مبارکبادی دینے کے لیے آیا ہوا. ایسی عظمت لے کر کے آنے والا ہے, ایسا وقار, ایسا مرتبہ وہ شہزادہ لے کر کے آنے والا ہے جو قیامت تک ہونے والے تمام ملکوں کا وہ بادشاہ ہوگا, وہاں شاہی کا تاج اسی کے سر پر ہوگا. آپ فرماتے جا رہے ہیں اور مبارکبادی ابو صالح کو دیتے ہوئے جا رہے ہیں. آخری جملہ میرے سرکار نے فرمایا, اے ابو صالح, جیسے دنیا کے سارے رسولوں میں میرا کوئی جواب نہیں ہے, ایسے آنے والے تیرے بیٹے عبد القادر کا سارے ولیوں میں کوئی جواب نہیں ہے. میں سارے رسولوں کا سردار بن کے آیا ہوا اور تیرا بیٹا قیامت تک کے سارے ولیوں کا سردار بن کر کے آ رہا ہے. سرکار غوث اعظم کو ہم آپ کیا سمجھ پائیں گے, بس یہی مقدر پہ ناز کرو کہ کم از کم آج اس گنہگاروں کے ہاتھوں میں ہے. آج سرکار کا غوث اعظم کا ہاتھ تو ہمارے ہاتھوں میں ہے, دامن تو ہمارے ہاتھوں میں ہے, ان کی محبت کا دیپ ہمارے دل کے اندر جل رہا ہے. ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, مگر سرکار غوث اعظم کے وفادار ہے. کربلا کے شہیدوں بابا کی جماعت چلی جا رہی ہے اور سرکار غوث اعظم اپنی ماں کی گود میں تشریف لا رہے ہیں. پورا گھر مہک رہا ہے, پورا گھر نور سے منور ہو رہا ہے. پورے شہر علاقے میں جو ہے اس بات کی شہرت ہو جاتی ہے, ابو صالح کے گھر میں ایک جان کا ٹکڑا اتر آیا ہے. ایسا بچہ ابھی تک کے عراق کی سرزمین پر پیدا نہیں ہوا ہے. آپ کے والدین کریمین آپ کی پرورش کر رہے ہیں. سب سے پہلے سرکار غوث اعظم جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو آپ کو اسلامی مدرسہ میں بھیجا گیا ہے. سب سے پہلے علم دین آپ کو سکھایا گیا ہے. اگر علم دین اس مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو خبردار وہ اپنے ایمان کو کبھی بچا نہیں سکتا ہے, کبھی شیطان کے مکر و فریب سے وہ بچ نہیں سکتا ہے. علم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی فرمائی ہے. تمہارے لیے وہ سیدھا راستہ ہے, تمہارے لیے بہت کچھ ہے. دنیا اور آخرت کی جو ہے ایک انمول وہ دولت ہے, علم کو کوئی مکمل طور پہ سمجھ نہیں سکتا ہے. سرکار غوث اعظم کو پہلی مرتبہ آپ کے والد گرامی مدرسے میں لے کر کے جا رہے ہیں. بغداد کا بہت ہی مشہور و معروف مدرسہ ہے, اللہ اکبر. جیلان کا بہت ہی مشہور و معروف مدرسہ ہے. آپ مدرسے میں لے کر کے پہنچے. ایک سے ایک طلبہ ذہن میں رکھنے والے اور اپنے عقل و دانش پہ غور و فکر کرنے والے علماء کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے, حفاظ و قرہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. سرکار غوث اعظم ہزاروں طلبہ میں الگ تھلگ نظر آ رہے ہیں. آپ کے چہرے کا کوئی جواب نہیں ہے, آپ کی زلفوں کا کوئی جواب نہیں ہے, آپ کے لب مبارک کا کوئی جواب نہیں ہے. ہزاروں طلبہ میں آپ یکتا نظر آ رہے ہیں. آپ استاذوں کی بارگاہ میں لے کر کے پہنچے. حضور والا, یہ میری گود کا پالا ہوا ہے, میرا ٹکڑا ہے, میری آنکھوں کا نور ہے. سب سے پہلے اسے قرآن کی تعلیم دیجیے. آپ استاد کی بارگاہ میں زانوی ادب طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد دیکھو وہاں کے طلبہ اس بات کی شاہد ہے, وہاں کے اساتذہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. بتایا یہ جا رہا
غوث اعظم جب استاد کی بارگاہ میں بیٹھے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ کی جو ہے رسم ادا کی جا رہی ہے. آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, پھر اس کے بعد میں الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہے. استاد گرامی جو سورہ فاتحہ پڑھایا 2-4 آیتیں پڑھیے. پڑھنے کے بعد غوث اعظم نے اشارہ کیا, نہایت ہی بچپن کا زمانہ ہے, اشارہ یہ ہو رہا ہے حضور والا تھوڑی دیر تک کہ آپ خاموش رہیے. اب دیکھیے سرکار غوث اعظم خود بخود تلاوت کرتے جا رہے ہیں. بہت ہی مشہور و معروف کرامت ہے غوث اعظم کے. آپ تلاوت کرتے جا رہے ہیں, پہلے پارے سے آپ کی تلاوت ہو رہی ہے, دوسرا پارا ختم ہو جاتا ہے, اور ایسے نہیں بلکہ قرأت کے انداز میں قرآن کی رعایت کرتے ہوئے آپ پڑھ رہے ہیں. آواز بہترین ہے, پڑھنے کا انداز جو ہے بے مثل و بے مثال ہے. تیسرا پارا ختم ہوتا ہے, چوتھا ختم ہوتا ہے, پانچواں ختم ہوتا ہے, جب تک کہ پورے مدرسے میں ایک شہرت ہو جاتی ہے. آخر یہ بچہ کہاں سے آیا ہوا ہے؟ سارے علماء اپنے اپنے درسگاہ کو چھوڑ دیتے ہیں, سارے طلبہ اپنی اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں, اور چاروں طرف سے آ کر کے لوگ غوث اعظم کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے 10-12 ہو جاتا ہے, 12 ہو جاتا ہے, 15 ہو جاتا ہے. ایک ہی بیٹھک میں سرکار غوث اعظم نے پہلے 12 سے 18 پارا قرآن کو سنایا ہے. زبانی سے ایک بیٹھک میں سارے علماء زبان سے بول رہے ہیں, سارے حفاظ بول رہے ہیں. یہ بچہ پڑھنے کے لیے آیا ہے یا پڑھانے کے لیے آیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. آخر یہ کون ہے, کس خاندان سے پلنے والا ہے, اور کس خاندان میں یہ پیدا ہوا ہے؟ یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے یا ہم سب کو پڑھانے کے لیے آیا ہے؟ ایک غیبی آواز آ رہی ہے, اے علماء عراق, اے فقہاء عراق, یہ بچہ خاندان مصطفیٰ کا ہے, یہ اہل بیت کے خاندان کا بچہ ہے, یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے. ایک ایسا بچہ ہے, آنے والے دنوں میں اسی بچے کے سر پر ولایت کی شاہی کا تاج رکھا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسول برا, نعرہ اہل سنت, نعرہ تکبیر, غوث اعظم سب سے پہلے علم دین کو حاصل کیا ہے, اس کے بعد آپ مدرسے کو آنے جانے لگے. لیکن دیکھو کس انداز میں جا رہے ہیں. خدا آپ کے آنے جانے پر کس قدر بھایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. دائیں بھی فرشتے چل رہے ہیں, بائیں بھی فرشتے چل رہے ہیں, پیچھے بھی فرشتے چل رہے ہیں, اور بیچ میں سرکار غوث اعظم اپنی کتاب کو لیتے ہیں اور سیدھے سے لگاتے ہیں, سیدھا مدرسے کی طرف جا رہے ہیں. جب غوث اعظم کا فرمان ہے, میں مدرسے کی چوکھٹ پہ جیسے پہنچتا تھا ویسے غیبی آواز آتی تھی, اے لوگوں, اے بچوں, اے علماء, اپنی اپنی جگہ چھوڑ دو اور کھڑے ہو جاؤ, اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ. اور کیجیے غوث اعظم کے مقام, اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ. تو یہ غیبی آواز آتی تھی, آپ کے پہنچنے پر سارے اساتذہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, سارے طلبہ کھڑے ہو جاتے تھے. جب تک غوث اعظم بیٹھتے نہیں تھے تب تک کہ کوئی بیٹھتا نہیں تھا. آپ نے علم دین حاصل کیا, عمر آپ کی بڑھتی جا رہی ہے, اور کوئی معمولی علم نہیں حاصل کیا. حافظ قرآن ہوئے, عالم دین ہوئے, تفسیر آپ نے پڑھی, آپ نے فقہ پڑھی, اصول فقہ پڑھی, علم کلام پڑھا, علم نو پڑھا, بہت سے علوم دینیا آپ نے حاصل کیا. حاصل کرنے کے بعد میں اب دیکھو 10 برس کی عمر شریف سرکار غوث اعظم کی ہے. جو مردوں کو زندہ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے مسلمانوں. غور سے سوچا جائے تو ایک بہت بڑی بات ہے مردے کو زندہ کرنا. یہ نبیوں کا معجزہ ہے, نبیوں کا معجزہ ہے, اور نبی ہی کا معجزہ کرامت کی شکل میں ولی کو دیا گیا. سرکار غوث اعظم کی عمر شریف 10 سال کی ہے. کتنے؟ 10 برس کی ہے یا 11 برس کی ہے. 55 کا زمانہ ہے سرکار غوث اعظم کا. آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ میں اپنی نانی, اپنے نانا کے گھر گئے ہوئے تھے, اور نانی کے گھر کا رشتہ اور اپنے گھر کا رشتہ ایک عجیب رشتہ ہوتا ہے. کوئی حیرت و تعجب والا رشتہ نہیں ہوتا, بلکہ بہت محبت و پیار والا رشتہ ہوتا ہے. کیونکہ وہیں سے میری ضمیر و خمیر ہے کہ نہیں؟ میری والدہ وہاں کی ہے, میں یہاں کا ہوں, تو یہاں سے وہاں کا رشتہ ایک جڑا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں 10 برس کی عمر شریف میں اپنے نانا عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے نانا کیا نام ہے؟ عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کے نانا بھی الحمدللہ ولی, نانی بھی ولی, دادا بھی ولی, دادی بھی ولی, ابا بھی آپ کے ولی, آپ کی والدہ محترمہ بھی ولی, پورا خاندان کا خاندان ولایت کی ولایت. کوئی جاہل خاندان میں ہم جیسے نہیں پیدا ہوئے تھے غوث اعظم. آپ کے خاندان کا الحمدللہ کوئی جواب ہی نہیں ہے.
10 برس کی عمر شریف ہے، دیکھو زندگی میں پہلا مردہ زندہ کرنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی اس سے پہلے غوث اعظم نے مردہ نے زندہ نہیں کیا، اور کب کیسے آپ مردے کو زندہ کرنے جا رہے ہیں؟ بولیے 10 برس کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، ابھی اسے زندگی کا مکمل شعور نہیں حاصل ہے، چھوٹے بڑے کا ادب بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے نانا عبداللہ سومئی کے گھر گیا، بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، اللہ اکبر، آپ کے نانا کے شہر کے قریب میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اسی گاؤں میں رہنے والی ایک خاتون تھی۔ بڑی مدت کے بعد زمانے کی ستائی ہوئی، ایک خاتون، ایک عورت، بہت ظلم و ستم کو اس نے دنیا میں برداشت کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی مدت کے بعد کسی کی دعا کی برکت سے ایک بیٹا اسے دیا تھا۔ بیٹے کی عمر 3 سال کی ہو چکی تھی، اچانک بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور جب طبیعت خراب ہوئی، بڑھاپے میں اسے ایک بچہ نصیب ہوا تھا، اس کے دل کا ٹکڑا تھا، آنکھوں کا نور تھا، بڑھاپے کا سہارا بن کے دنیا میں آیا ہوا تھا۔ اچانک بچے کی طبیعت خراب ہوئی، حکیموں کے پاس لے کر کے دوڑ بھاگ کر رہی ہے، سارے حکیموں کی حکمت بیکار ہو جاتی ہے، علماء کی بارگاہ میں، حفاظ کی بارگاہ میں دعا تعویذ، مگر کوئی بھی چیز اس کے حصے میں، اس کے نصیب میں کارگر نہیں ہوتی ہے۔ بچے کی نقاہت، اس کی کمزوری لمحہ بلمحہ دن بدن روز بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جو ہے وہ ماں سمجھ چکی اب میری بھی بچے کی زندگی کا آخری دور چل رہا ہے۔ اس کے پڑوس کی عورتوں نے مشورہ دیا ہے کہ جب سارے حکیموں نے تجھے جواب دے دیا ہے، سارے علماء دعا تعویذ کر دیے ہے، کسی کا کوئی بھی دعا تعویذ کارگر نہیں ہوا ہے، تو اب لے جاؤ اسے، ہم لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں تمہارے گاؤں سے تھوڑی دور پر حضور والا کے خاندان میں سے ایک اللہ کا ولی جس کی ولایت کا شہرہ اس وقت پورے عراق کی سرزمین پر دھوم مچی ہوئی ہے، جس کو دنیا عبداللہ سومئی کے نام سے یاد کر رہی ہے، لے جاؤ ان کے گھرانے میں لے جاؤ۔ اگر انہوں نے نگاہ کرم اٹھا دیا، نگاہ ولایت اٹھ گئی، تو وہ ایسے گھرانے کے رہنے والے ہیں کہ بیمار تو بیمار ہے، ان کے گھرانوں سے مردوں کو بھی زندگی ملا کرتی ہے، بیماری سے شفا پانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مردے بھی ان کی ٹھوکروں میں زندہ ہوا کرتے ہیں، لے جاؤ ان کی بارگاہ میں لے جاؤ، ہو سکتا ہے ان کی دعا کی برکت سے تیرے بچے کو شفا یابی مل جائے۔ پڑوس کی عورتوں نے جب اسے مشورہ دیا، گرمی کا زمانہ تھا، دھوپ کی شدت تھی، اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور اپنے آنچل کو بچے کے چہرے پر ڈالا، اپنے آنچل میں چھپائے ہوئے بچے کو سرکار عبداللہ سومئی کے گھرانے کی طرف ہانپتی کانپتی دوڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ تاریخ بتا رہی ہے جب بیچ راستے میں پہنچ رہی ہے، بچے کے آخری وقت ہے، آخری ہچکی آ رہی ہے، آخری ہچکی میں بچے کی روح قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے، ملک الموت نے بچے کی روح کو قبض کر لیا، وہیں پہ بچے کی لاش کو رکھ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ ایک دل میں خیال آتا ہے کہ اب گھر پہ لوٹو، بچے کے کفن دفن کی تیاری ہونی چاہیے، مگر عقیدت دیکھو کتنا مضبوط ہے، کتنا پختہ عقیدت ہے، عقیدہ یہ بول رہا ہے، اس کی محبت یہ بول رہی ہے، اب گھر لوٹنے کے بجائے اس کو سیدھا حضور والا کی بارگاہ میں لے کر کے چلو، اگر انہوں نے دعا فرما دی تو ان کی دعا کی برکت سے بچے کو دوبارہ زندگی مل سکتی ہے۔ یہ اس کی عقیدت بول رہی ہے، یہ اس کی محبت بول رہی ہے، اب وہ محبت حضور والا کے گھرانے کی طرف کھینچی لیے جا رہی ہے، وہ کھینچتی ہوئی چلی جا رہی ہے، بچے کو پھر سینے سے لگایا، بچے کی لاش کو دامن میں چھپائے ہوئے ہے، حضور والا کے گھرانے کے سامنے پہنچ رہی ہے، دروازے پہ بیٹھے سرکار وضو فرما رہے ہیں، نماز ظہر ادا کرنے جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، بجا کر کے عورت نے پورا داستان حال بیان کیا، حضور والا میں زمانے کی ایک ستائی ہوئی عورت ہوا، بڑی مدت کے بعد رب نے اپنے کرم سے کسی کی دعا کی برکت سے ایک بیٹا دیا تھا، اور بچے کی بیماری پکڑی، اور بچے کو تمام حاکموں نے اپنی اپنی حکمت استعمال کیا، مگر کوئی بھی حکمت میرے بچے کو کارگر نہ ہوئی۔ حضور والا لا رہی تھی آپ کی بارگاہ میں دعا کرانے کے لیے، بیچ راستے میں بچے نے دو دم توڑ دیا ہے، حضور والا کچھ کیجئے۔ سرکار غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومئی فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، ایک گوشے میں وہ بیٹھ جاتی ہے، بچے کی لاش کو سامنے رکھ دیتی ہے، آپ اپنی نگاہوں کو بند کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں زمین پر، مگر جب ایک ولی نگاہ کو بند کرتا ہے تو فرش پہ ہوتا ہے، اور جب نگاہ بند ہوتی ہے تب وہ عرش کو دیکھا کرتا ہے۔ لوح محفوظ جہاں پہ قیامت تک ہونے والے تمام لوگوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہے، بتائیے اربوں ہے کہ خربوں ہے، دنیا میں کتنے بندے پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک کے کتنے بندے پیدا ہوں گے، کتنا بڑا لوح محفوظ ہے جہاں پہ لوگوں کی تقدیریں ہماری آپ کی لکھی ہوئی ہے، سب چیز کی تقدیریں سب چیز کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اب بتائیے آپ بیٹھے ہیں پلک جھپکنے میں، کہاں آپ دیکھ رہے ہیں، اور لوح محفوظ پر بچے کی جو ہے فائل وہیں پہ دیکھ لیتے ہیں، کہاں اس کا نام
لکھا ہوا ہے کہاں اس کی زندگی لکھی ہوئی ہے. آپ پلک جھپکنے میں آنکھ کو بند کیا, پھر اس کے بعد جب بچے کی پوری تاریخ آپ نے دیکھ لیا, آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا, کھولنے کے بعد آپ فرماتے ہیں اے عورت میں آگے کچھ نہیں کر سکتا ہوں. یہ قضائے مبرم کا معاملہ ہے جو کسی کی دعا سے ٹلنے والی نہیں ہے. قضائے مبرم اس تقدیر کو کہتے ہیں جو کسی کی دعا سے وہ ٹلنے والی نہیں ہے. ہم دعا کریں نہیں ٹلے گی, آپ پوری زندگی دعا کرتے رہے نہیں ٹلے گی, پوری دنیا کے ولی مل کے دعا کرتے رہے نہیں ٹلے گی, لیکن اگر غوث اعظم کرتے ہیں تو قضائے مبرم بھی ٹل جایا کرتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ سنت. آپ کو کھولنے کے بعد فرماتے ہیں آنے والی خاتون میں کچھ نہیں کر سکتا ہوا, تیرے بچے کی زندگی قضائے مبرم میں لکھی ہوئی ہے, بس اتنے ہی دن کی زندگی تھی, ٹھیک وقت پہ ملک الموت نے روح کو نکالی ہے, میں آگے کچھ نہیں کر سکتا ہوا. قضائے مبرم ہماری دعا سے نہیں ٹلنے والی ہے, تیرے بچے کو دوبارہ زندگی نہیں ملنے والی ہے. ابھی اس کی عقیدت کا رشتہ جڑا ہوا ہے, ابھی حضور والا کے دروازے پہ وہ بیٹھی ہوئی ہے, اپنے دامن کو بسارے ہوئی ہے اور رو رو کر کے عرض کر رہی, حضور کچھ کیجئے, میرے بڑھاپے کا سہارا تھا, میری آنکھوں کا نور تھا جو میری گود سے چلا گیا ہے. سرکار نگاہ کرم فرمائے, آپ کے گھرانے سے بڑی امید رکھتی ہو اور بڑی امید لے کر کے آئی ہوئی ہو. حضور والا نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اتنا فرمانے کے بعد آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں, خدا کی عبادت کر رہے ہیں. اب غوث اعظم کا بچپنا ہے, 10 برس کی عمر شریف ہے, کہیں باہر آپ کھیل رہے تھے اور کھیل کود سے فارغ ہونے کے بعد آپ نانا کے گھر آ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں, نانا تو نماز ادا کر رہے ہیں, سامنے عورت بیٹھی ہوئی ہے, اس کے بچے کی لاش رکھی ہوئی ہے, بار بار بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے, چہرے کو دیکھ رہی ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, سسکیاں لے رہی ہے. غوث اعظم سارے معاملات کو سمجھ جاتے ہیں. آنے والی خاتون کے پاس آپ بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے اچھے اخلاق انداز میں آپ بول رہے ہیں, آنے والی خاتون تو کہاں سے آ رہی ہے, لگتا ہے زمانے کی ستائی ہوئی عورت ہے. اس نے روداد غم سب بیان کرنا شروع کر دیا. اے بیٹے عبد القادر, تم مجھے نہیں جانتے ہو اور نہ میں تجھے جانتی ہوں, پہلی مرتبہ تجھے دیکھ رہی ہو. میں زمانے کی ایک ستائی ہوئی عورت ہوں. رب نے اپنے کرم سے بڑی مدت کے بعد ایک بیٹا دیا تھا, بیٹا میرا بیمار ہو گیا, تمام ڈاکٹروں نے علاج کیا مگر کوئی ڈاکٹر کا علاج کامیاب نہ ہوا. لا رہی تھی آپ کے نانا سے دعا کرانے کے لیے, بیچ راستے میں بچے نے دم توڑ دیا. آپ بولے آگے کیا ہوا, کہا میں آپ کے نانا سے دعا کرانے کے لیے. انہوں نے لوح محفوظ کا معائنہ کیا, اس کے بعد آپ نے فرمایا میں آگے کچھ نہیں کر سکتا ہوا, صرف اتنی ہی زندگی تیرے بچے کی تقدیر میں رب نے لکھی تھی, آگے میں کچھ نہیں بول سکتا ہوا. اس کے بعد سرکار غوث اعظم کی دریائے رحمت جوش میں آتی ہے. آپ مسکرا کر کے فرماتے ہیں آنے والی خاتون تو چاہتی کیا ہے, کیا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا میں بچے کی زندگی چاہتی ہوں. اے بیٹے تمہارے گھرانے سے مجھے بڑی امید ہے, آج تک کوئی اس گھرانے سے خالی دامن واپس نہیں گیا ہے. نگاہ کرم اٹھا دو, ذرا میری بھی گولی میں جھولی میں جو ہے میرے بچے کی جان کو واپس کر دو. اتنا کہنے کے بعد میں وہ عورت سرکار غوث اعظم کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے. تاریخ بتا رہی ہے سرکار غوث اعظم سب سے پہلے بچے کو ایک چکر لگاتے ہیں اور چکر لگانے کے بعد میں سرکار غوث اعظم نے اپنے پاؤں شریف کو داہنے پاؤں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں بچے کے پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور لگانے کے بعد جیسے آپ نے یہ فرمایا قم باذن اللہ, اے سونے والا بچہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے, اٹھ جا اللہ کے حکم سے. آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جا. تاریخ بتا رہی ہے ادھر ٹھوکر لگنا تھا, بچے کی آنکھ کھل جاتی ہے, اس کی نبض چلنا شروع ہو جاتی ہے. بچہ گود میں بچہ چل رہا ہے اور عورت بھی مسکرا رہی ہے, بچہ بھی مسکرا رہا ہے. بچے کو سینے سے لگایا, ماں دودھ پلا رہی ہے. سرکار غوث اعظم ایک گوشے میں بیٹھ جاتے ہیں, ادھر نانا کی نماز پوری ہو جاتی ہے. پوری ہونے کے بعد میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, جب باہر نکلے تو تھوڑی دیر پہلے وہی عورت رو رہی ہے, اب اس کے لبوں پہ مسکراہٹ کھیل رہی ہے. سامنے بچہ لاش کی شکل میں پڑا ہوا تھا, اب ماں کی گود میں مچلتا ہوا نظر آ رہا ہے, ماں کی گود میں جو ہے وہ چہکتا ہوا نظر آ رہا ہے. سرکار غوث اعظم کے نانا کبھی نیچے سے اوپر, اوپر سے نیچے, دائیں سے بائیں, بائیں سے آگے, دائیں سے پیچھے, آگے سے پیچھے دیکھ رہے ہیں. سرکار غوث اعظم کے نانا فرما رہے ہیں اے عورت میں کیا دیکھ رہا ہو, کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہو. عورت کس پڑتا عرض کرتی ہے حضور خواب نہیں ہے, بلکہ آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں حقیقت دیکھ رہے ہیں. حقیقت میں میرا بچہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے. آپ
آپ فرماتے ہیں آخر اسے زندگی کہاں سے مل گئی ہے؟ اشارہ کیا غوث اعظم نے پہلے فرمایا تھا کہ میرے نانا سے مت بتانا، مگر جب آپ کے نانا نے بار بار پوچھا تو اس نے اشارہ کر دیا، حضور جو آپ کا نواسا جسے دنیا عبد القادر کہہ رہی ہے یہ اسی کی نگاہ ولایت کا فیض ہے۔ ایک ٹھوکر اس نے لگائی میرے بچے کو، اس کے ٹھوکر کی برکت سے میرے بچے کو دوبارہ زندگی مل گئی ہے، زندگی مل گئی ہے۔ یہ زندگی میں پہلا مردہ غوث اعظم نے زندہ کیا ہے، اس سے پہلے آپ نے مردے زندہ نہیں کیے تھے، پہلا مردہ جب آپ نے زندہ کیا، اور اتنی بڑی کرامت جب آپ کے نانا نے دیکھا، یہ کوئی معمولی کرامت نہیں ہے، عمر کے لحاظ سے بہت بڑی کرامت ہے، عمر 10 برس کی ہے اور کرامت اتنی بڑی ہے جو بڑے بڑے لوگوں کے شان کے خلاف ہے۔ مردے کو زندگی دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم کے چہرے کا مزاج بدلا، چہرے کا رنگ بدل گیا، کہیں ایسی کرامتیں دکھانے کے بعد میں یہ یہودی نصرانی عیسائی وغیرہ میرے بیٹے عبد القادر کے دشمن نہ ہو جائے، غوث اعظم کی جان کہیں خطرے میں نہ ہو جائے۔ اسی مزاج کے مطابق سرکار غوث اعظم کے نانا کا چہرہ بدل گیا، آنکھوں میں جلال آ جاتے ہیں اور چہرے کا پورا جغرافیہ بدل جاتا ہے، اور آپ اٹھتے ہیں، اپنے ہاتھ میں عصا لے رہے ہیں، غوث اعظم کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ سرکار عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے نانا کے چہرے کا مزاج دیکھا کہ میری خیریت نہیں ہے، میں جلدی سے حضور والا کے گھر سے باہر نکلا اور آبادی کے محلوں میں گیا۔ جیسے جیسے میں آگے جا رہا ہوں ویسے ویسے تیزی کے ساتھ میرے نانا بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ میں گلی کوچوں کو طے کرتا ہوا جلدی میں بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ میں شہر کو پار کر گیا، اور جب شہر کی آبادی کو پار کرنے کے بعد ایک ایسی وادی سے میرا گزر ہو رہا ہے جسے شہر خاموشہ قبرستان کہا جاتا ہے۔ جب قبرستان پہ میں پہنچا اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد تھوڑی دیر دم لینے کے لیے میں ٹھہر گیا، پھر کیا پلٹ کے دیکھ رہا ہوں میرے نانا عبداللہ سومئی آ رہے ہیں، اور پھر وہی مزاج ہے، وہی چہرہ ہے، وہی آنکھوں میں جلال ہے۔ میں سمجھا کہ ابھی میری خیریت نہیں ہے، اے عبد القادر تو آج نانا کے ہاتھوں سے بچنے والا نہیں ہے۔ آپ وہیں پہ قبر پہ ٹھہر جاتے ہیں اور مدد کے لیے اب دیکھو غوث اعظم کیا شان دکھا رہے ہیں۔ آپ اپنے نانا کو بھی اپنا مزاج بتانا چاہتے ہیں، نانا کو بھی اپنا وقار بتانا چاہتے ہیں، نانا کو اپنی ولایت کی جھلک دکھانا چاہتے ہیں۔ اے نانا تم ایک مردے کی زندگی کے لیے میرے پیچھے آ رہے ہو، ابھی دیکھو عبد القادر تجھے کیا دکھا رہا ہے۔ بیچ قبرستان میں غوث اعظم کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھا جب آپ کے نانا بالکل قریب آئے تو اب قبر کے مردوں کو مدد کے لیے آواز دے رہے ہیں، اے قبر کے اندر سونے والے اٹھو اٹھو، عبد القادر کی مدد کرو، عبد القادر کی مدد کرو۔ میرے نانا مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تاریخ بتا رہی ہے کتنے سال کی پرانی قبریں ہیں، ایک اشارہ ہو رہا ہے غوث اعظم کا، ایک جملہ آپ کا نکل رہا ہے، قبر سے اٹھو میری مدد کرو۔ تاریخ بتا رہی ہے 360 قبریں بھرتی ہے اور سارے مردے اپنے اپنے کفن کو لے سرکار غوث اعظم کے چاروں طرف گھیرے میں بہت خوب 360 قبریں پھٹی، ذرا غور کیجئے، کوئی معمولی بات ہے؟ یہ سب کے بس کی بات ہے؟ نہیں، یہ صرف سرکار غوث اعظم ہی کی بس کی بات ہے۔ 360 قبریں پھٹی، مردے اپنے اپنے کفن کو لے کر کے جسم سے لپیٹے ہوئی ہے، چاروں طرف سے سرکار غوث اعظم کو گھیرے میں لے لیا، چاروں طرف سے مدد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب بیچ میں غوث اعظم کھڑے مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے، اس لیے میں آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومئی تشریف لے آئے، اور جب تشریف لائے دیکھا کیا دیکھ رہے ہیں، قبر سے مردے نکل کر عبد القادر کی مدد کے لیے، حمایت کے لیے چاروں طرف سے کھڑے ہیں۔ عبد القادر میرا کھڑا مسکرا رہا ہے، آپ نے عصا کو الگ پھینکا اور چہرے کا مزاج آپ نے بدلا، آنکھوں میں نور، آنکھوں میں رحمت و نور کے جو ہے نظارے نظر آ رہے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی محبت بھری باہوں کو پھیلایا اور مسکرا کر کے سرکار عبد القادر محی الدین کی طرف بڑھے اور بڑھ کر کے فرمایا، اے بیٹے عبد القادر آجا، میں تجھے سینے سے لگا لوں، مان گیا جب تیرے بچپن کا یہ حال ہے تو جوانی کا حال سرکار غوث اعظم نے زندگی میں اتنے مردوں کو زندہ کر دیا ہے، اتنے مردوں کو زندگی عطا فرما دی ہے بحکم مولا کہ کوئی آپ کی کرامتوں کو